بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ نے کہا، میں نے مالک کے سامنے قرات کی، انہوں نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے رمضان کا ذکر کیا اور فرمایا، روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ چاند دیکھ لو، اور افطار روزوں کا اہتمام نہ کرو حتیٰ کہ چاند دیکھ لو، اور اگر تم پر مطلع ابر آلود کر دیا جائے تو اس رمضان کی مقدار گنتی پوری کرو۔ جی السلام علیکم ناظرین و حاضرین، کیا حال ہے آپ کا؟ آج میں کافی دنوں بعد آیا ہوں، آپ کا بھائی یاسر محمود، اور رمضان کے روزے اللہ کا شکر ہے کافی اچھے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو میں حدیث کا ترجمہ لے کے آیا ہوں، یہ اس کا ریفرنس پہلے میں بتا دوں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 2498 اس کا ریفرنس نمبر ہے، روزے کے احکام و مسائل کے حوالے سے ہے، اور یہ بڑی اچھی ٹائملی حدیث میں نے ڈھونڈی ہے، اور یہ روزے کے دنوں کے بارے میں بھی ہے اور ٹائم کے بارے میں بھی ہے کہ روزہ کیسے رکھنا ہے، روزہ کیسے کھولنا چاہیے، اور اگر موسم ابر آلود ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ بیسیکلی اس میں یحییٰ بن یحییٰ نے کہا کہ میں نے مالک کے سامنے قرات کی، انہوں نے نافع سے، مالک اور نافع یہ دو لوگ ہیں، ان کے نام ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا ذکر کر رہے تھے اور فرما رہے تھے۔ اب یہ پورا ریفرنس انہوں نے کوٹ کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان دیا ہے وہ بالکل واضح اور کلیئر ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ روزہ نہ رکھو تاکہ چاند دیکھ لو، کہ اگر چاند نہیں نظر آیا تو روزہ نہیں رکھنا آپ نے، ٹھیک ہے، اگر آئے گا تو رکھنا ہے۔ اسی طرح افطار روزوں کا اختتام نہ کرو حتیٰ کہ چاند دیکھ لو، اگر آپ یعنی کہ رمضان آپ کا ختم ہو رہا ہے، 2829واں روزہ ہے، آپ چاند دیکھنا چاہ رہے ہو تو روزوں کا آپ اہتمام نہیں کر سکتے چاند دیکھے بغیر، اور اگر موسم ابر آلود کر دیا جائے ہو جائے تو رمضان کے 30 روزے رکھنے ہیں آپ نے، چاہے چاند نظر آئے یا نہ نظر آئے۔ ابر آلود مطلب پھر تو چاند نہیں نظر آئے گا، تو یہ اس پہ گارنٹی ہے کہ پھر گنتی کے پورے روزے رکھنے ہیں، 30 کے 30 پورے روزے رکھنے ہیں۔ اللہ ہم سب کو تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی رحمت و برکت حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ثواب زیادہ سے زیادہ کمانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میرا ترجمہ ختم ہوتا ہے۔